لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: من الحسين بن علي إلى بني هاشم، أما بعد، فإنه من لحق بي منكم استشهد، ومن تخلف فلم يبلغ الفتح. والسلام. درود محمد. اللهم صل على محمد. معزز حاضرین، برادران گرامی، جوانوں، بزرگوں، خواہران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بار دیگر ہم حسب دستور حضرت حجت امام زمان اجل اللہ تعالی ارواحنا لہ الفدا کی محضر میں عرض تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے امام کے حقیقی آوان و انصار میں شمار کریں. یہ بہرحال سلسلہ جو چلا ہے حجت خدا کا، کہ کربلا ایک امام حجت ہے پوری بشریت کے لیے. اس کے بعد کوئی جواز نہیں بچتا، اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی کہ انسان باطل پہ چلنے کا جواز چنے. یہ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی اور اسی کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے، لیکن حسب معمول ایک فقہی مسئلے سے
اس عظیم اور بابرکت مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ کبھی انسان وضو کے بارے میں شک کرتا ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا۔ پیش آتے ہیں یہ سارے مسائل، انسان کی توجہ نہیں رہتی، وضو کرتا گیا مثلا یا کیا تھا، پھر مشکل پیش آئی اس کو، تو ایسے حالت میں کیا کرے انسان؟ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ وضو، ایک صورت یہ ہے کہ ابھی انسان نے نماز نہیں پڑھی اور شک ہو رہا ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا۔ ایسی صورت میں مسئلہ واضح ہے کہ انسان کو وضو کرنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کو شک ہوا اثناء نماز میں، یعنی نماز پڑھ رہا تھا اب شک کر رہا ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ انسان نماز توڑ دے اور وضو کرے اور وضو کے بعد دوبارہ اس نماز کو پڑھے۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ چکا ہے، اب شک کر رہا ہے کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ایسی صورت میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ میں نے وضو کیا تھا، ایک اصل وضو میں شک کر رہا ہے انسان، کبھی شک کر رہا ہے کہ میں نے جو وضو کیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اصل وضو میں اگر شک کرے انسان نے جو نماز پڑھی ہے اس کا حکم ہو چکا ہے، لیکن جو آئندہ اس کی نمازیں پڑھنی ہے اس کے لیے صرف وضو کرنا ہو۔ اگر نماز پڑھنے سے پہلے بھی کبھی انسان یہ شک کرے کہ میرا وضو صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا، تو انسان بنا رکھے کہ اس کا وضو صحیح ہے۔ اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اس مسئلے کی کہ کس طرح سے انسان کا وضو کہاں پہ تھا اور کس طرح سے صحیح نہیں۔ کبھی ہم ایک صورتحال تو یہ ہے، کبھی انسان شک کرتا ہے وضو کرتے کرتے شک کرتا ہے کہ مثلا فرض کیجئے ہاتھ منہ دھو لیا، اب ہاتھ دھونے منہ جب دھو لیا تو مثلا بائیں بازو کو دھو رہا ہے، شک کر رہا ہے کہ میرے چہرے کو دھویا یا نہیں دھویا۔ تو ایسی صورت میں، شک کی صورت میں انسان واپس پلٹ سکتا ہے اور حصے کو دھو کے دوبارہ تجدید وضو کر سکتا ہے۔ مختلف صورتیں انشاءاللہ باقی شکلیں جو اس مسئلے کی ہیں انشاءاللہ آگے چل کے جو مجالسیں رہیں گی اس میں بیان کی جائیں گے۔ صلوات مجھے حسین علیہ السلام نے بشریت کے نام ایک ایسا پیغام دیا جس میں مقصد بھی بیان کیا، انجام بھی بتایا، راستہ بھی دکھایا اور شرائط بھی مشخص کیے کہ اگر اس خط کو اور اس راستے کو طے کرنا ہے، اس راستے سے ملحق ہونا ہے، تو انسان کے لیے پھر کوئی جواز نہیں بچتا کہ کسی اور راستے کو انتخاب کرے، اور نشاندہی کی کہ یہ راستہ میں کیوں انتخاب کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ بہت سارے خطوط یا بہت ساری تقریریں جب ہم حسین علیہ السلام کی پڑھتے ہیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو دین تھا، جو نظام اسلامی تھا، وہ مسخ ہو چکا تھا۔ لوگ نماز پڑھتے تھے لیکن روح نماز باقی نہیں تھی۔ لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، روزہ رکھتے تھے، یعنی جو ظاہری دین تھا وہ باقی تھا، لیکن جو باطن تھا دین کا، جو اس کی حقیقی صورت تھی دین کی، وہ ختم ہو چکی تھی، وہ مسخ ہو چکی تھی۔ ظاہر سب کو دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس ظاہر کا ایک باطن ہے، وہ باطن کسی کو دکھائی نہیں دے رہا۔ بڑی آسانی سے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھولتے جا رہے تھے، فراموش کرتے جا رہے تھے اور نماز بھی پڑھتے جا رہے تھے۔
یعنی انحراف دیکھیے کس حد تک تھا کہ ایک معمولی مسئلہ جو ہر روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دیتے تھے، اس مسئلے میں کس حد تک چینجنگ آئی کہ مسلمان اب بھی اسی میں گرفتار ہے کہ جب وضو کرتا ہے تو مسح کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ ہر روز یہ مسلمان دیکھ رہا تھا۔ پانچوں وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور پانچوں وقت یہ مشاہدہ کر رہا تھا نبی کے وضو کو۔ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ اگر اس کو مانا جائے، اس مسئلے سے لے کے جو دین کے عظیم ترین اور سب سے اہم مسائل تھے ان کو انسان بولتا گیا، جو حجتیں تمام کی تھی، لیکن نبی کا فعل، نبی کا قول اور نبی کا عمل جو ہوتا ہے اور نبی کی بات جو ہوتی ہے، یا وہ اگر کسی خاص مسئلے کو دیکھے اور پھر خاموش ہو جائے، اس نبی کی وہ خاموشی بھی حجت ہوتی ہے۔ یعنی ایک فقہی حوالے سے اگر نبی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بات جو حجت ہے، یعنی قول جسے ہم کہتے ہیں، قول مثلا کوئی عمل انجام دے رہا ہے تو یہ عمل کم سے کم حجت ہے ہمارے لیے کہ یہ عمل حرام نہیں ہے، چونکہ نبی خدا نے اس عمل کو انجام دیا لہذا جائز ہے۔ کبھی کوئی انسان نبی کے سامنے کوئی عمل انجام دے رہا ہے، کوئی کام انجام دے رہا ہے اور نبی خدا اس پہ خاموش ہے، نبی خدا کی یہ خاموشی بھی حجت ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ جو سامنے والا کام انجام دے رہا ہے یہ کوئی حرام کام انجام نہیں دے رہا ہے، لوگ واجب نہ ہو لیکن کم سے کم حرام نہیں۔ تو نبی خدا کا وہ فعل جو پانچوں وقت وہ ہر روز انجام دیتے تھے، اس میں اتنی بڑی چینج۔ آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ انحراف کس حد تک پیدا ہو گیا تھا، اور وہ جو بڑے بڑے اور اہم مسائل تھے وہ کیوں کر انسان نہ بولتا اس دور کا۔ ہر دن حجتیں تمام ہو رہی تھی، نبی کا ہر فعل، ہر کام، ہر بات نبی کی انسانوں کے لیے حجت تھی، لیکن انسان جو ہے نا بالکل خاموشی سے نظارہ کر رہا تھا۔ یہ اس دور کے بطلان کی نشانی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد سب کے سب مرتد ہو جائیں گے، اور کچھ افراد جو ہے دین حقیقی پہ باقی رہیں گے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کے ان اقوال کو، نبی کے ان فرمان کو، نبی کی اس سیرت کو اور اس خاموشی کو جو حجت خدا تھی اسے ٹھکرا دے گئے، اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ لہذا جس قوم نے توجہ نہیں کی اور جس نے ٹھکرایا، دونوں کا حال ایک ہی ہے۔ فرمان حسین علیہ السلام کے مطابق جو حجت خدا کے ساتھ نہ چلے، چاہے وہ ٹھکرائے یا چاہے اس کی معرفت نہ ہو، چاہے اس کی طرف متوجہ نہ ہو، دونوں کا حال ایک ہی جیسا ہوگا۔ یہی ہوا نبی کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے مسائل کیوں بھول گئے انسان۔ نبی نے جب حکم دیا کہ قلم و دوات لے آؤ، میں تمہارے لیے ایک ایسا نسخہ پیش کروں گا، ایسا نسخہ دوں گا کہ تا قیامت تم لوگ گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، اور یہ نسخہ تھا قرآن و عطرت کا، قرآن و اہل بیت کا۔ یہ ایک ایسا نسخہ الہی تھا، ایک ایسا دستور العمل تھا کہ کل کو جا کے تمہیں اس قرآن کی، اس دستور العمل کے اجرا کے لیے ایک حاکم کی ضرورت ہے، ایک امام کی ضرورت ہے، ایک حجت خدا کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تم لوگوں کے لیے میں ڈیفائن کروں گا۔ لیکن یہ انسان اتنا گرا ہوا تھا، اتنا انسان محضر رسول میں ایسی بے ادبیاں کرتا ہے انسان، جب محضر رسول میں بزرگان دین ایسی حرکتیں کرے
تو جو باہر ہے رسول کے محضر کو دیکھا بھی نہیں، جنہوں نے نبی کو سنا بھی نہیں، تو ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ شراب کو حلال نہ قرار دے اور کیا کریں؟ جب محضر رسول میں اتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں، جب محضر رسول میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے قول کو رد کیا جا رہا ہے، حجت خدا کو ٹھکرایا جا رہا ہے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جو نبی کو نہ دیکھیں وہ کیا کریں گے؟ وہی ہوا، انحراف یہاں سے شروع ہوا، شروعات یہاں سے ہوئی اور اختتام اس کا خطرناک تھا، لیکن پھر بھی خدا کی طرف سے چونکہ حجت تمام ہونی ہے، جو حجت الہی تھا وہ خاموش بن کے بھی قوم کی رہبری کرتا رہا، قوم کو اس سمت و سو اور اس ہدف کی طرف رہنمائی کرتا رہا جو نبی نے آ کے بتایا تھا۔ قوم کے حجت خدا نے یہ کام کیا، 25 سال پورا یہ کام کیا، لیکن دشمنوں نے اتنی پلاننگ کی تھی، اتنی پلاننگ کی تھی کہ انحراف روز بروز بڑھتا گیا، انحراف کی شکلیں مختلف شکلوں میں انحراف بڑھتا گیا۔ میں کچھ موارد کی طرف اشارہ کروں گا یہاں پہ۔ مثلا آپ بنی امیہ کی حکومت کو دیکھیں، اتنے ناواقف تھے شام کے لوگوں نے، اہل شام نے نہ کبھی پیغمبر کو دیکھا تھا نہ پیغمبر کی ذریت کو دیکھا تھا۔ اہل شام کے اوپر جس کا سکہ تھا اور جس کی حکومت تھی، اس نے جسے اہل بیت بنایا، اہل بیت رسول پیش کر کے پیش کیا، وہ اہل بیت رسول تھا ان کی نظر میں۔ جسے حق بنا کے پیش کیا، ان لوگوں نے اسے حق سمجھا اور آگے بڑھتے ہوئے۔ لیکن جو حقیقی حق میں تھا، جو حق کے الہی تھا، جو حجت خدا تھا، وہ مدینے میں، وہ مکے میں، اس کی طرف وہ لوگ جو دیکھ رہے تھے وہ بھی متوجہ نہیں تھے، وہ بھی اپنا کام، اپنے روزمرہ کا کام کر رہے تھے، حجت خدا کی آواز سن رہے تھے لیکن اپنے کاموں کے لیے جواز ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ اس دور کی مختصر سے ایک گزارش میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر گہرائی میں اترنا ہے، ہر ایک مسئلے کی وضاحت کرنا ہے، تو ہمارے اساتذہ کو آپ ماشاءاللہ سنتے ہوں گے، اور آج کل جو عشرہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے پہلے محرم سے، استاد محترم آقا سید جواد حفظہ اللہ تعالیٰ کا اور اس طرح سے دیگر اساتذہ کا، تو اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت دے ہم۔ اب اس مختصر سے وقت پہ اتنا ہونا بھی بہت کچھ ہے۔ تو اس دور میں یہی ہوا، یعنی انحراف کی شکلیں مختلف ہوتی گئی، اور حکومت نے کیا کیا؟ حکومت وقت نے دین کو اس طرح سے مسخ کر دیا، اس طرح سے گروہوں میں تقسیم کیا کہ سامنے والے کے لیے پھر مشتبہ ہو گیا کہ حقیقی گروپ کون ہے، حقیقی گروپ کون ہے، اور جو تشیع کی اصلی شکل تھی، جیسے اساتذہ بھی فرماتے ہیں کہ تشیع چونکہ اسلام کا کوئی فرقہ نہیں تھا۔ مثلا یہ حجت کی بات لے لیں آپ، حجت پہ جتنا قرآن میں کہا گیا اور حجت کو جس طرح سے مکتب تشیع میں کہا گیا ہے، کسی اور مکتب یا فرقے میں یا مسلک میں اس پہ نہیں کہا گیا، اس کی طرف توجہ نہیں۔ کیوں اتنا؟ چونکہ جو تشیع ہے، جو شیعت ہے، وہ اسلام کا ٹائٹل ہے، وہ اسلام کی حقیقت ہے، یعنی اسلام از اکول ٹو تشیع، تشیع از اکول ٹو اسلام۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام اوپر ہو اور اس کے چار گروپ ہے، 4 مسلک ہے، ان مسلکوں میں سے ایک مسلک تشیع ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو بھی ریئلٹی ہے تشیع کی، وہ وہی ہے جو اسلام کی ہے، جو اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے اور پیش کیا تھا انسانیت کے سامنے، اس کو پورا سے پورا عملی کر کے حسین علیہ السلام نے کربلا میں دکھایا۔ تو جو وہ حقیقت ہے اسلام کی، جو حقیقت ہے تشیع کی، اس لیے یہ جو شیعوں کے لیے اور
بار بار بشارتیں دی جا رہی ہیں امیر المومن علی علیہ السلام کو کہ شیعوں کا مقام کیا ہے، شیعوں کا درجہ کتنا بلند ہے. یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ عین اسلام ہے، اور شیعہ جو ہے وہی حقیقی مسلمان ہے. شیعہ سے مراد یہ نہیں کہ ہر کوئی جو بھی گریا کرے اور جو بھی آپ ظاہر کرے. انشاءاللہ اگر وقت ملا تو وہ صفات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین نے تشیع کے لیے بیان کیے کہ کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، کس کو حقیقی شیعہ کہا جائے گا. انشاءاللہ اگر وقت ملا اس پہ بات کریں گے. لہذا چونکہ اب کیا کرنا تھا، کس طرح سے اس ٹائٹل کو گرانا تھا، یہ تبھی گرا سکتے تھے جب اس کے مقابلے میں ایک ایسی چیز پیش کی جاتی، ایسا دین پیش کیا جاتا، ایسے مطالب پیش کیے جاتے، ایسے مناسب پیش کیے جاتے. اس نماز کے مقابلے میں ایک ایسی نماز کی پیش کی جاتی، روزے کے مقابلے میں ایک ایسا روزہ پیش کیا جاتا. تبھی جا کے اس حقیقی اسلام کو پوری طرح سے مسخ کیا جا سکتا. اگر کسی کی شخصیت کو گرانا ہونا، حقیقی شخصیت، تو اس کے مقابلے میں کاذب شخصیتوں کو پیش کیا جاتا ہے، جیسے عام مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے. بہرحال آپ لوگ سارے اس سے واقف ہوں گے. اگر ہمیں کسی چیز کو گرانا ہے مارکیٹ میں، اس کی ویلیو کو کم کرنا ہے، کسی کمپنی کو ڈیمیج کرنا ہے، تو جو کمپنی پروڈکٹ کرتی ہے اسی کی موافق وہی پروڈکٹ ہم جعلی کرتے ہیں، جعل کرتے اور بناتے اور ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں دیتے، تو خود بخود جو ہے اس کمپنی کا جو ریشو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. یہی کیا گیا اسلام میں. جعلی مسلک اور مسلکیں پیدا کیے گئے اور ان کو بنایا گیا تاکہ انسان اس حقیقت سے دور رہتا گیا. اب انسان کے پاس پہلے یہ تھا، ایک ہی ٹائٹل تھا، انسان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی سوائے اسلام کے. لیکن جب ایک اور ٹائٹل آیا، کئی قدریہ آئے، کئی مرجعہ آئے، کئی خوارج آئے، کئی صفین والے آئے، کئی جمن والے آئے، تو انسان کے پاس مختلف ٹائٹلز رہے. اب وہ اختیار کر سکتا، کوئی خوارج بنتا گیا، کوئی جملی بنتا گیا، کوئی قدری بنتا گیا، کوئی مرجع بنتا گیا. اب جس کو جس انداز سے دین کی ضرورت تھی اس نے اس انداز سے اپنا ٹائٹل انتخاب کیا. اور حکومت، چونکہ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا چونکہ نظام ولایت سے، نظام امامت سے اور نظام حجت الہی سے لوگوں نے دوری اختیار کی. اگر وہ پہلا انحراف وجود میں نہیں آتا، اگر لوگ حجت خدا کی بات سن کے حرکت میں آتے تو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. حجت خدا کی بات سنی، مبارکبادیں دی، قدیر سے میدان سے پیغام لیا، پیغام سن کے اپنے ذہنوں میں بند کر کے جا کے گھروں میں بیٹھ گئے. وہ پیغام امامت تھا، نظام ولایت تھا، حکومتی نظام تھا. پھر جب نسلیں آئیں مشکلات بڑھتی گئی، نہ معیشتی نظام ٹھیک ہو رہا ہے، نہ ثقافتی نظام ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی بھی نظام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ہر طرح کے نظام، لہذا یہ بڑھتے گئے. اور حکومت نے بھی کیا کیا؟ حکومت نے بھی مختلف دو ذرائع ابلاغ حکومت نے خریدے تھے. یعنی آج کل کے دور میں جسے میڈیا کہتے ہیں نا، اس دور میں بھی میڈیا کو خریدا گیا حکومت کے ذریعے سے، جیسے آج کل حکومتیں میڈیا کو خریدتی ہے اور وہی باتیں اگلواتی ہیں میڈیا سے جو حکومت کے موافق ہو. اور کبھی کبھی تو اتنا گر جاتا ہے یہ میڈیا، جیسے استاد کہتے ہیں فضلہ خور میڈیا، اتنا گر جاتا ہے جس سے کھا رہا ہے، جس کے موافق ہے، یعنی جس کے تحت میڈیا اپنی خبریں دے رہا ہے. جو دینے والا ہے، جو باطل ہے، وہ تو اعتراف کرتا ہے، لیکن جو باطل کے باطل ہے، باطل کے نیچے ہے، وہ اعتراف نہیں کرتے. جیسے مینا کے حادثے میں آپ نے دیکھا ہوگا، خود سعودی عرب آل سعود اعتراف کرتا ہے کہ تعداد اتنے ہزار کی ہو گئی، لیکن پاکستانی میڈیا وہ 400 سے اوپر جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. یہ حالت ہو جاتی ہے. یعنی جب نظام اسلامی نہ ہو، پھر کوئی بھی نظام
سیکولر ہو، کمیونسٹی ہو، سوشلزم ہو، جو بھی ازم آپ تصور کریں، کسی بھی محور پہ کوئی بھی نظام بنے تو یہی حالت ہو جاتی ہے۔ پہلا کام جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میڈیا کو خریدے، میڈیا کو خریدے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے۔ آج اتنے ظلم ہو رہے، اتنے تشدد ہو رہے، اتنی بربریت ہو رہی ہے، آل یہود سے لے کے سعود تک کتنی بربریتیں، لیکن ہم غافل کیوں نہیں، ہم پہ کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اگر نظام امامت میں انسان آئے، اگر حجت خدا کے دستور اور قانون کے تحت آئے تو انسان میں تحرک پیدا ہو سکتا ہے۔ انسان چونکہ حجت خدا کے سائے میں، اور حجت خدا کے سائے میں چلنے کا نام خاموشی نہیں ہے، حرکت ہے، لیکن چونکہ حجت خدا کو ٹھکرا کے چلے ہیں، اب جتنے بھی نظام ہیں وہاں سے آواز بھی کہیں سے بلند ہو، وہ کاذب آواز ہوتی، وہ جھوٹی ہوتی، اس میں وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ جب آواز میں، جب اس موج میں وہ حقیقت نہیں ہوتی، لہذا وہ اثر نہیں ڈالتا۔ کہتے ہیں نا بقول علامہ اقبال، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، وہ اثر کرتی ہے۔ یہ ولی فقی کا پیغام کس طرح تمہارے دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے؟ ابھی رہبر کے منہ سے بات نہیں نکلی اور آپ اس پہ لبیک، یہ چونکہ نظام ولایت سے آیا ہے، لیکن کوئی اور کسی ملک کا، اپنے ہی ملک کے لے لے، ہمارے برصغیر کوئی لے لے، کوئی کتنا بھی کہے، کوئی اپنے آپ کو کتنا بھی بہت بڑا لیڈر مانے، پھر بھی ہم پہ اثر نہیں ہوتا، چونکہ نظام ولایت کا سایہ اوپر نہیں۔ لہذا اس زمانے میں بھی یہی کیا گیا، جیسے آج کے دور میں یہود نے میڈیا کو خریدا، یہ تشبیہ دینی تھی نا، جیسے ہم نے کل بھی دی تھی، کہ کہیں تم لوگوں کا حال، کہیں ہماری امت کا حال یہودیوں کی طرح نہ ہو، لہذا کہا گیا تھا بار بار، امیر المومنین نبی اکرم اس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے، لا تشبہ الیہود، اپنے آپ کو یہود سے مشابہ نہیں بنانا۔ یہود سے مشابہ بنانے میں صرف لباس پہننا کافی نہیں تھا، تم اپنے روح کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو یہود کے کردار کے موافق نہیں بنانا۔ ابھی رسول اسلام کی رحلت کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ وہی کام شروع ہو گیا جو یہود نے شروع کیا تھا، اور آج کل یہود بھی یہی کرتا ہے، یعنی صہیونزم مسیحی، اس کا کام بھی یہی ہے کہ پورے میڈیا کو خریدا ہے اور جو بات وہ کروانا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آج کہیں پہ مظلوموں کا کوئی دفاع کرنے والا کیوں نہیں؟ آج مظلوم کی صدائیں بلند کیوں نہیں ہو رہی؟ یمن میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی بربریت، یعنی ایام محرمہ میں، یعنی جو احترام کے ایام تھے، دور جہلیت میں جن ایام میں جنگیں اور خون ریز جنگیں جو ہوتی وہ بند کی جاتی تھی، لیکن جو بربریت اور تشدد آل یمن پہ ہوا وہ کس مہینے میں؟ لیکن انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہاں لوگ رمی جمرہ کر رہے ہیں، لوگ جو ہے شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، اور شیطان کو پالنے والے ناحقوں کا خون بہا رہے ہیں یمن میں اور دوسرے ممالک میں، سیریا میں۔ کیوں ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہم نے ولایت کا دامن چھوڑا، ہم نے ولایت کو پاس نہیں کیا، اور حسین ہمیں بتا گئے اگر آؤ گے واپس، اگر خط ولایت کو لوگے تب جا کے تمہاری نجات۔ یہ عزاداری، یعنی یہی زینبی جو رسم ہے، یہ عزاداری قوموں کی نجات ہے، اسی میں اور کسی چیز میں کوئی اور چیز لاؤ گے نہیں ہے، چونکہ یہ عزاداری اور یہ مجمع اور حسین کے چاہنے والے اور حسین کے پیروکار ہی وہ نظام دے سکتے ہیں کہ جو نبی اکرم لے کے آئے، کوئی بھی نہیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں مقاومتیں بڑھتی گئی، وہ صبح جتنا جتنا ایمان حسین
علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی تحریک پہ ہمیں بڑھتا گیا. جتنے ہم نے اس کے گوشے روشن کرتے گئے اتنا ہمارے اندر ایمان بڑھتا گیا. اس کی مثال آپ انقلاب اسلامی میں لے لینا. انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جو کچھ بھی لیا وہ محرم اور سفر سے لیا. کیا ہوتا ہے محرم اور سفر میں؟ اسی عزاداری سے لیا، اسی مجمع سے لیا. لہذا وہی کربلا برپا کیا، وہی کربلا بپا ہوا. جب انقلاب اسلامی کامیاب ہو گیا اور پورا شرق و غرب ایک طرف ہو کے ایران پہ انقلاب اسلامی کو مٹانے کی کوشش کی، نظام ولایت کو نشانہ بنایا، تب جا کے یہی جوان نکلے 13 سال کے، 12 سال کے، 20 سال کے، اور وہی کام انجام دیا جو کربلا میں حسین علیہ السلام نے انجام دیا. کیونکہ خمینی سمجھ چکے تھے کہ یہ عزاداری کیا ہے، یہ خط ولایت اور نظام ولایت کیا ہے. کیونکہ خمینی رحمہ اللہ یہ سمجھ چکے تھے کہ میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہوں اور نظام ولایت کو قائم کرنا چاہتا ہوں تو مجھے حسین علیہ السلام اور آپ کی تحریک کو حجت خدا کے نظر سے دیکھنا ہوگا. حجت کی نظر سے میں دیکھوں اس کو. جب میں اس کو حجت کی نظر سے دیکھوں گا تو شاہ اور شہنشاہی حکومت کے نیچے آنے کا میرا جواز جو ہے باطل ہو جائے گا. جب میرا جواز باطل ہو گیا تب میں جا کے حسینیوں کی تربیت کروں گا اور یہی حسینی ایک اور کربلا برپا کریں گے. یہ ضرورت ہے حجت خدا کو سمجھنے کی. لہذا جو حجت خدا کی سیرت کو اپنائیں اور حجت خدا کے عمل کو انجام دے اور وہی عمل اپنائے، وہی انقلاب برپا کرے جو نہضت کربلا میں ہوا تھا، وہ خود بھی چونکہ حجت سے ملا ہے وہ خود ہمارے لیے حجت بن جاتا ہے. لہذا عصر امام خمینی، عصر انقلاب، ولی فقی کا نمائندہ مبلغ الہی ہمارے اوپر بھی حجت ہے. اب کتنا بھی تم مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے ہمارے نہ ماننے یا ماننے سے تھوڑی اس کی حجیت کم ہو جائے گی. حسین علیہ السلام کے سامنے 30,000 کا لشکر تھا. پورا عالم اسلام بطلان پہ تھا، خط بطلان پہ چل رہا تھا، لیکن ان لوگوں کے نہ ماننے سے حجت خدا میں کوئی کمی آئی؟ حجت خدا تو اپنا کام کرتی جائے. حجت خدا کا کام ہے کرنا، لوگوں کو راستہ دکھانا. اب یہ لوگ طے کریں، یہ امت کو طے کرنا ہے، یہ ڈیسیجن اور فیصلہ امت کو لینا ہے کہ وہ حجت خدا کے ساتھ کہاں تک ہمراہ رہے. لیکن جب حجت خدا کا ساتھ دینا ہے تو یاد رکھو کہ ہمیں کفن باندھ کے نکلنا ہے. اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ہم بیٹھے ہیں اور حجت خدا کی بات بھی سنیں، واہ بھی کرے، واہ بھی کرے، اور اس کے بعد اٹھے اور گھر چل دیے. پھر دوبارہ وہی تکرار ہوگا، واہ چل دیے، دوبارہ آئے. نہیں، یہ نظام ولایت نہیں ہے. یہ تقاضا ان مجلسوں کا نہیں ہے. مجلسوں کا، مجلس حسینی، ماتم حسینی ہم سے حجت خدا کا تقاضا کر. جا کے تم ہر کوئی حجت خدا بناؤ. یعنی عزادار اور ماتمدار کے اندر اتنا ولولہ آنا چاہیے اور اتنا حماسہ اس کے اندر بھرنا چاہیے کہ وہ خود دوسروں کے لیے حجت بن جائے. یہ ہے تقاضا اس مجلس کا، اس عزا کا. لہذا ضرورت تھی. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہی کیا جو آج کل کی میڈیا نے کیا. میڈیا مختلف فرقے بنائے تھے. ایک میڈیا ایسی خبر دے گا لیکن سب کے سب بطلان پہ. دیکھیں کہاں پہ تشدد، کہاں پہ اختلاف ہوتا ہے. اختلاف وہاں پہ ہوتا ہے جہاں باطل پہ ہر چیز، جہاں باطل ہو، باطل میں اختلاف ہوتا ہے. بس اب پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے. نمرود نے کہا مثلا نمرود کا ایک خدا تھا، کچھ نمرود کو پرستش کرتے تھے، نمرود خود کسی بت کو پوجا کرتا تھا اس بت کی. فرعون کو دیکھیے، فرعون کہتا ہے نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا، سب سے بڑا رب، لیکن خود بھی کسی پوجا کرتا تھا. اسی طرح سے جتنے بھی
سامراجی اور طاغوتی نظام آئے وہ سب یا اپنی طرف دعوت دیتے تھے یا کسی اور بت کی طرف دعوت دیتے تھے، لیکن تنہا جو حجت الہی کا سلسلہ رہا وہ ہے انبیاء کا، جن کی دعوت صرف ایک چیز کی طرف تھی، وہ ہے اللہ، ذات حق میں اور ذات حق پہ چلنے والوں میں، حجت خدا کے ماننے والوں کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر اختلاف ہے تو مان لیجئے کہ وہ اختلاف ہماری وجہ سے ہے، وہ مشکل ہماری وجہ سے، حجت خدا کے سائے تلے کبھی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا انبیاء کو بقول امام خمینی رحمت اللہ علیہ اگر 1,24,000 انبیاء کو ایک جگہ جمع کیا جائے تب بھی ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، موقف وحدانیت الہی، موقف واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب دلانا۔ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یعنی حجت خدا کے دونوں پہلوؤں پہ ہم لبیک کہتے ہیں۔ ہم طاغوت اور استعمار اور استکبار اور سامراج کے خلاف بھی فرنٹ لیں گے اور توحید پرست بھی بن جائیں گے، اس کا لازمہ۔ جیسے کوئی چھوٹا کام ہم نے نہیں کیا، لا الہ پڑھ کے چھوٹا کام نہیں سمجھیے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہم نے اپنے کاندھوں پہ لی۔ آج بھی میڈیا یہی کرتا ہے، مختلف فرقے بنا دیتا ہے، مختلف خبریں دیتا ہے، انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ میں کون سی خبر جو ہے نا صحیح ہے اس میں، چونکہ سب کے سب بطلان پہ، سب کے سب جھوٹ، بے بنیاد اور من گھڑت باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کس کے حق میں؟ ان کاذب شخصیتوں کے حق میں، ان کاذب اقدار کے حق میں جو ان کو اپنے فائدے کے لیے اپنانے اور اسلام ناب کے خلاف جو ہتھیار اپنانے، لہذا یہی کیا۔ اس دور میں بھی میڈیا کو خریدا گیا۔ میڈیا کون تھا اس دور میں؟ مبلغ اور ایوان جماعت، یعنی ممبر و محراب، جیسے میں نے اشارہ کیا، ممبر و محراب بہترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ اس میڈیا کو اس دور کے حکمرانوں نے خریدا تھا۔ جب اس کو خریدا تھا کہتے ہیں کہ اتنی برمار کر دی، اتنی اسرائیلیات، یعنی ایک حدیث میں ایک مجموعہ ہے اسرائیلیات کے نام سے۔ اسرائیلیات سے مراد وہ تصویریں ہیں، وہ احادیث ہیں جو نبی اکرم کے ساتھ منسوب کی گئی، یعنی کچھ افراد کو ہائر کیا گیا، انہیں پیسہ دیا گیا، اور ان میں چونکہ بولنے کی شجاعت تھی، ان کا بیان اچھا تھا، تو ان کو لوگوں کے درمیان بخش کیا گیا۔ ہر ممبر پہ وہ جاتے تھے اور من گڑت بناتے تھے، حدیثیں گھاڑتے تھے، اتنی حدیثیں کہ بے شمار، آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا کام تھا۔ انہی حدیثوں کے بلبوتے پہ انہی نظریات بنے، اور ان نظریات کی بنیادوں پہ قرن اول میں اور قرن دوم میں، یعنی پہلی اور دوسری صدی میں اتنے فرقے بنے، کہیں قدریہ آیا، کہیں معتزلہ آئے، کہیں اشعری آئے، کہیں مرجع آئے، کہیں خوارج آئے، یعنی اتنے نظریات وجود میں آئے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ صرف اسی وجہ سے کہ وہ میڈیا خریدا گیا تھا، اور حکومت ان ذرائع ابلاغ سے استفادہ کرتی تھی اور فرقے بناتی تھی، تشیع کے خلاف اور حجت خدا کے خلاف یہی فرقے بنائے۔ آج کل کے میڈیا کا کیا رول ہوتا ہے؟ آج جو حکومت اور نظام امامت کے مقابلے میں استعمار نے سازشیں اپنائی ہیں، ممکن ہے کہ اس کے ڈیزائن بدلے ہوں، لیکن وہی سازشیں۔ انقلاب اسلامی آیا، انقلاب اسلامی کے مقابلے میں ایک اور انقلاب طالبانی کو پیش کیا گیا۔ جب وہ چال کامیاب نہیں آئی تو دوسرا انقلاب پیش کیا گیا، تیسرا، اس کے اتنے ماڈل جعلی پیش کیے گئے، اتنے جعلی اور ڈپلیکیٹ ماڈل پیش کیے گئے اسلام کے نام پہ، تاکہ اس اسلام کا اور اس انقلاب کا رنگ پھیکا ہو جائے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انقلاب اسلامی کے مقابلے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن طالبان وجود میں آتی ہے، دوسرے دن القاعدہ وجود میں آتی ہے، تیسرے دن لشکر وجود میں آتی ہے، یہ تمام لشکر و عسکر ان کا صرف ایک ہدف ہے، جو اسلام نواب محمدی اور انقلابی اسلامی وجود میں آئے ہیں، اس کے اس رنگ کو کس طرح سے پھیکا کیا جائے، اس حقیقت کو کس طرح سے خرافات میں تبدیل کیا جائے۔
یہی کام ہم عزاداری کے ساتھ کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے، حجتیں تمام ہو رہی ہیں. ہم بھی وہی ایک کربلا جو حسین نے پیش کیا تھا، لیکن ہم نے اپنے خیالوں کے ذریعے سے، ہم نے اپنے خطیبوں کے ذریعے سے ایک اور کربلا وجود میں لائی. آپ کے ٹی وی چینلز پہ ایسے افراد کا خطبہ کیوں نہیں آتا؟ ایسے افراد کے بیانات کیوں نہیں آتے؟ ایسے افراد کی تقریریں کیوں نہیں آتی جو اسلامی نہضت محمدی کی ترویج کرتے ہیں؟ ایسے افراد کو کیوں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جو صرف انداز بیان جن کا اچھا ہے اور ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ان کی ویڈیوز پخش کی جاتی ہے، ان کو ٹی وی دعوت دی جاتی ہے، رسانے پہ ذرائع ابلاغ پہ ان کو بلایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حکومت جو پیچھے سے فیڈ کر رہی ہے، حکومت جو کر رہی ہے وہ انہی ذرائع کے ذریعے سے اسلام ناب محمدی، حکومت انہی ذرائع کے ذریعے سے کربلائی حقیقی کو مسخ کرنا چاہتی ہے. یہ سیاست وہی سیاست ہے جو حکومت کے ابتدائی دور میں اپنائی، جو امیر شام نے اپنائی، جو شام والوں نے سیاست اپنائی، جو کوفے کے حکمرانوں نے سیاست اپنائی. یہی سیاست آج کل کے دور میں اپنائی جاتی ہے. کوئی بڑا کام نہیں ہے، 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. ہمیں زیادہ دیر وہ نہیں کرنا ہے، ان حوادثات کو، ان چیزوں کو مقایسہ کرنا ہے آج کے دور کے ساتھ. بالکل ایک ہی شکل ملے گی. آج کیوں اتنے یعنی جو آتے ہیں بولتے ہیں اسلامی نہضت کی ترویج کے لگے ہوئے، انقلاب کی حقیقی صورت پیش کرنا چاہتے ہیں، کربلا کو حقیقی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کو سنا کیوں نہیں جاتا؟ ان کے سامنے رکتے کیوں نہیں؟ چونکہ ہمارا مزاج دولت نے، حکومتوں نے، سامراج نے اس طرح سے بنایا ہے، جب تک ہمارے کانوں میں، جب تک ہمارے ذہنوں میں ایسی چیزیں نہ پیش کی جائے جس سے ہمارا خیال ابھرنے لگے، حقیقت نہیں، جس سے ہمارا خیال اور ہمارا وہم عروج کرنے لگے، تب تک ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، تب تک ہمیں قرار نہ ہو. حکومتوں نے ہمارے ذہنوں کا ایسا بنایا، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حکومت اسلامی کی طرف آئے، ہم حجت خدا کی طرف آئے. اگر حجت خدا کا ساتھ آج بھی نہیں دیا تو وہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا تھا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں جب اس نظام کے تحت آؤ گے تو ہاتھ پھیلاتے رہو گے، لیکن اگر حسین کے ساتھ آئے، حسین کے ساتھ آنے والے، ان کا ہاتھ جو حسین کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور جو حسین کو پشت دکھا کے واپس چلے جائے، وہ کتنا ہی حکومت کا رونا روئے، وہ کتنا ہی اپنی قوم کے لیے، اپنی ذات کے لیے یا کسی بھی نعرے کی صورت میں حکومت لینا چاہے، نظام استعمار، نظام سامراج کے سائے میں، وہ اس حکومت تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ابن سعد اور ابن زیاد نے کر کے دکھایا. حکومت رائے چاہتا تھا نا، رائے کی حکومت چاہیے تھی نا، مگر ملی اس سے پھر حکومت رائے نہیں ملی. یہ حسین علیہ السلام اور حسین کے چاہنے والے آفتاب کی طرح، سورج روشن کی طرح، روشن سورج، چمکتے سورج کی طرح ہمیں دکھا رہے ہیں. دیکھو یہ اس سائے میں آؤ گے تب جا کے تمہاری کامیابی. کسی بھی خط پہ جاؤ، کسی بھی سامراج کے سائے میں جاؤ، کچھ بھی نہیں ملے، نہ حکومت ملے گی، نہ چین ملے گا، نہ سکون ملے گا. لہذا ضرورت ہے ان سب چیزوں کو آپس میں ملانے کی، ان کو تحلیل کرنے کی، انہیں سمجھنے کی، اور پھر واقعی معلوم ہے وہ حقیقی چیز پیش کرنے کی جو حسین علیہ السلام سے چاہتے ہیں نا. آ جاؤ میرے راستے میں، آ جاؤ میرے ہدف کو. میرا ہدف نصرت الدین ہے، نصرت الدین کرو اور کچھ نہیں کرنا، تم میرے ناصر بن جاؤ. لیکن افسوس، وہ بولے استاد محترم، ہم ناصر کی جگہ پہ منصور بن جاتے ہیں. ہم تمام مصیبتیں، مشکلات لے کے اس محفل میں آتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ ہماری مشکلات حل ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا مشکلات کا حل اسی میں ہے، لیکن جو ہم نے راستہ چنا ہے، جو ہم نے ذرائع استعمال کیے، وہ صحیح نہیں. لہذا ضرورت ہے اس بات کی، ضرورت ہے ان ممبروں کو، جیسے
اساتذ بھی کہتے ہیں، جیسے مقام معظم رہبری بار بار فرماتے ہیں کہ ذاکروں کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، جیسے استاد محترم بار بار اس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ محراب اور ممبروں پہ آنے والے افراد کا صحیح انتخاب کریں، اس ذریعے ابلاغ کا صحیح انتخاب کرو گے تو صحیح چیز ملے گی۔ لیکن اگر غلط میڈیا کا استعمال کیا اور میڈیا کو چلانے والے غلط طرز پیش کریں گے، غلط فکر دیں گے آپ کو، تو جو چیز وجود میں آئے گی، جو تربیت آپ کو ملے گی وہ بھی غلط، آنے والی جو نسلیں ہوں گی نا وہ کوسنے لگیں گی۔ ہم ذمہ دار ہیں، جو گزر گئے ان کے مقابلے میں، کربلا کے مقابلے میں ہم ذمہ دار ہیں، جو آنے والی نسلیں ان کے مقابلے، جیسے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ کربلا میں کتنی ایسی شخصیات تھیں، کتنے ایسے ملے راستے میں حسین کے جو حجت خدا کو ٹھکراتے۔ میں ایک، چونکہ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں ایک چیز کی طرف یہاں پہ اشارہ کروں گا۔ ایک شخص ہے، حتماً آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، عبید اللہ ابن حر جوفی۔ عبید اللہ ابن حر جوفی کوفے کا نامور شخص ہے۔ وہ کوفے سے اس غرض سے باہر نکلا کہ میں ابن زیاد کا ساتھ نہ دوں، اور اگر حسین بھی اسے تقاضا کرے تو اس کے ساتھ بھی نہ ہوں، میں نہ حق کے ساتھ جاؤں گا نہ باطل کے ساتھ جاؤں گا، چونکہ جانتا ہے کہ حسین حق ہے۔ اتفاق سے از قضا حسین جس راستے سے گزرے وہیں پہ اس کا بھی خیمہ تھا۔ میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ حسین نے پیغام بھیجا کہ اس طرح سے ماجرا ہے، آ جاؤ۔ اس نے پیغام ٹھکرا دیا، حجت خدا۔ غور سے سنو، حجت خدا کا پیغام ٹھکرا کے حجت خدا خود اٹھ کے اس کے خیمے میں جا رہا ہے۔ حسین علیہ السلام جا رہے ہیں ان کے خیمے میں اور بات کی، سمجھا دیا مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیوں میں قیام کر رہا ہوں، پوری وضاحت دی۔ یعنی کچھ افراد پہ اس طرح سے حجت تمام کی حسین علیہ السلام نے کہ کوئی بھی شائبہ اور کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ سمجھا دیا میں کیا کرنے جا رہا ہوں، نصرت دین کرنا ہے، کیا مشکلات ابھی ہو رہی ہے، نظام ختم ہوتا جا رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ کیسر و کسرا کی طرح شہنشاہی نظام ہو، جو نانا لے کے آئے تھے وہ دین حقیقی تھا، اس کو ہمیں قائم کرنا ہے، اس کو لاگو اور نافذ کرنا ہے۔ بہت ساری اس نے جواز ڈھونڈے کہ میرے ساتھ پرابلم وہ ہے، وہ مشکلات ہیں، میں نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، ابھی وقت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جیسے ہم بھی روزمرہ کی زندگی میں ڈھونڈتے ہیں نا، بھائی کیوں کر رہے ہو یہ، کیوں تم مثلاً یہ رشوت کھا رہے ہو، چونکہ ابھی سیلری پہ گزارا نہیں ہوتا، سیلری بہت کم مل رہی ہے، ادھر سے 4 بچے ہیں، ان کی تربیت کا مسئلہ ہے، بڑا اسکول ہے تو وہاں خرچہ ہوتا ہے، 20,000 کی تنخواہ ہے، اگر میں 20,000 رشوت نہ دوں تو جو میں 30,000 ہر مہینے وہاں پہ وہ پیمنٹ کرتا ہوں بچوں کی تربیت کے لیے، تو کیسے ہوتے نا اس طرح کے جواز، یہ بھی ایسے ہی جواز بنانا ہے۔ اب ہم بھی جواز بناتے ہیں، رشوت کی پیسے لے کے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ دو متضاد شیئیں ہیں، دو متضاد چیزیں، یہ بھی جواز۔ تو کہا، پھر آخر میں یہ کہا کہ میرے پاس مال بہت کچھ ہے، یہ میرا گھوڑا ہے جو سب سے تیز رفتار میں دوڑتا ہے، یہ میری شمشیر ہے جو سب سے تیز ہے، ان کو آپ لے لیجئے لیکن میں آپ کے ساتھ آنے والا ہوں۔ اللہ حجت خدا نے فرمایا کہ اگر تو اپنی جان ہماری راہ میں نہیں دے گا تو تمہارے ان ابزار کی کیا حقیقت حیثیت؟ اگر تو اپنے خون دینے سے اعتراض کر رہا ہے اور خون دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری شمشیر کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے تبرک کی ضرورت نہیں۔ حسین کو تبرک نہیں چاہیے، حسین علیہ السلام کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب الزہرا سلام اللہ علیہ نے جو سیرت اپنائی اور گھر گھر جا کے نظام ولایت کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا اور بیوی روتی رہی، اس لیے کہ تم تبرک بانٹو۔ عجیب ہے، انصاف چاہیے نا، بیوی انصاف مانگ رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، سب وعدہ دیتے ہیں بیوی ہم آئیں گے کل، اور بیوی منتظر ہے، کوئی نہیں آتا۔
اور ہم بھی یہ ظلم کی اتنا انتہا یہ ہے جو ہم نے ظلم روا رکھا ہے، غلط کربلا کے کنسپٹ کو پیش کر کے کہ ہم 1400 سال کے بعد بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے اور اگربتیوں کی طرح موم بتیاں لگاتے ہیں، پتہ نہیں تبرک پہ کام چلاتے ہیں۔ بیوی کو اگر تبرکیں چاہیے اس کے لیے تو عرش کے دروازے کھلے، جنت کے دروازے کھلے، جنت سے خوان آتے ہیں۔ کہ حضرت مریم کے یہاں جنت سے پھل آ سکتا ہے اور سیدۃ النساء العالمین کے لیے نہیں آ سکتا؟ بیوی کو چاہیے نظام ولایت کا ناصر، نظام ولایت کو مدد کرنا۔ لہذا یہی سیرت کربلا میں جناب حسین نے اپنائی، فرزند نے وہی قدم آگے بڑھایا اور اسی نہضت کو آگے بڑھایا جو والد مکرمہ نے مدینے میں شروع کی۔ دیکھیں کتنی بڑی عظیم حجتیں تمام ہو رہی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے لے کے یہ اس پنجتن پاک کی آخری گھڑی ہے، ہم سے مطالبہ کر رہی ہے یہ حجت، ہم سے تقاضا مند ہے یہ حجت کہ آ جاؤ اور حقیقت کا ساتھ۔ کہہ رہا کہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں، ہاں ایسی صورت میں تمہارا یہ گھوڑا میرے لیے مبارک ہے جب تم پہلے اپنی جان کی قربانی دو گے، تب جا کے تمہارا یہ ذوالجناح، تمہارا یہ گھوڑا ہمارے کام کا، تب جا کے تمہاری یہ علم، تمہاری یہ شمشیر، تمہاری یہ تلوار پاکیزہ ہو جائے۔ یہی ہوا کربلا کے میدان میں، کتنے تھے جن نے اس حجت خدا کو تڑپایا، جس طرح سے بی بی مدینے میں تڑپتی تھی، حسین اور حسین کے ساتھی کربلا کے میدان میں تڑپے۔ کیوں اپنے لیے جاتی تھی مدینہ کی گلیوں میں، مدینے میں حجت تمام کرتی تھی؟ نہیں، اپنے لیے نہیں بلکہ بشریت کے لیے۔ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ دختر رسول تو جانتی تھی، وہ تو رسول کی بیٹی تھی، اگر وہ آتی تو ہم کیوں نہ نکلتے؟ کتنے وہ بدبخت تھے وہ لوگ جو رسول کی بیٹی کے کہنے پہ بھی نہ آئے۔ عزادارین حسینی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب حسینیوں کو حقیقی عزاداروں میں شمار کریں انشاءاللہ۔ آئیے آج فیصلہ کریں، یہ فیصلے کی گھڑی ہے، ہر روز ہمیں ایک فرصت مل رہی ہے، ایک مقام مل رہا ہے۔ یاد ہے وہ شب جب شب عاشوراء کی شب آئی، میں آج ایسے نوجوان کا تذکرہ کروں گا تاکہ آپ کے جو نوجوان ہیں ان کی تربیت ہم اس نہج پہ کریں، ان کو دیکھ کے کریں۔ ایک ایسے نوجوان کا تذکرہ کروں گا کہ ہمارے خیالی کربلا نے جسے ہمیشہ تاریخ میں مظلوم بنا ہے، اسے ہمیں انصاف دلانا ہے۔ جی ہاں عزادارو، جب شب عاشور کی رات تھی اور حسین علیہ السلام سب کو جمع کیا، حسین علیہ السلام ایک عجیب منظر تھا، ایک خیمے میں، یا بعض روایتیں کہتے ہیں، بعض مقاطع لکھتے ہیں کہ خیمے کے باہر، دونوں صورت میں جمع کیا اپنے اصحاب، اپنے چاہنے والوں میں جمع کیا اور بجھا دی، جو وہاں پہ قندیل تھی وہ بجھا دی، مشعل خاموش کی، خاموش کرنے کے بعد کہا کہ چلے جائیں۔ ہو سکتا، شہید مطہری کہتے ہیں کہ ہو سکتا تاریخ میں کوئی یہ کہتا اگر آخری شب میں حسین مہلت دیتے، چونکہ بیعت جب ان لوگوں نے کی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ واجب ہے ان کو رکنا، کاش وہ ایک فرصت دیتے، شاید اس میں سے کوئی چلا جاتا۔ لیکن اتنے وہ عاشق تھے اپنے معشوق کے، اور اپنے اس عاشق کے گرد اس طرح سے وہ چکر لگا رہے تھے جس طرح سے پروانہ جو اپنے موم بتی اور شمع کے گرد چکر لگاتا ہے، کہ ایک دفعہ اٹھے اور سب نے کہا مولا ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ تاریخ لکھتی ہے، شہید مطہری فرماتے ہیں جب سب سے پہلے جو شخص کھڑا ہوا وہ حضرت ابوالفضل عباس علمدار کربلا تھا۔ عرض کیا مولا ہم جائیں تو رسول اسلام کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم جائیں آپ کو چھوڑ کے تو حضرت زہرا کو کیا
منہ دکھائیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں گے، شیر خدا کے سامنے کس طرح سے جائیں گے؟ عزاداران حسینی یہ حجتیں تمام ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مجمع تھا، یہ جو اصحاب تھے، یہ جو اہل بیت تھے، اس میں سب سن رہے ہیں۔ حسین اب یہاں پہ کس طرح سے یہ معاشرہ پیش کر رہے ہیں؟ حسین بشارت دے، پہلے سب کا اکرام کیا، احترام کیا، حجت خدا نے تصدیق کی، بشارت دی، فلاں شہید ہو جاؤ گے، علمدار کربلا لب فرات شہید ہو جاؤ گے، علی اکبر سینے پہ برچھی کھانی ہے، زہر قین فلاں جگہ شہید ہو جاؤ گے، حبیب ابن مظاہر فلاں جگہ شہید ہو جاؤ گے۔ سب کی ایک ایک کر کے وضاحت کرتے جا رہے ہیں حسین، اور پیچھے بیٹھا ایک نوجوان اپنا سر اٹھا کے دیکھ رہا ہے، کبھی نیچے کر رہا ہے، کبھی اٹھا رہا ہے، دیکھ رہا ہے شاید اس کشمکش میں، شہید فرما دے اس کشمکش میں کہ دیکھوں کہ میرا نام بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ نوجوان ہے، یہ نوجوان ایک دفعہ نوجوان نے اپنی گردن اوپر کی اور سر اٹھا کے پوچھا، آنکھیں جھکائی، مولا میرے چاچا جان، یہ جو آپ نے سب کے نام گنائے، کیا میرا نام نہیں ہے؟ حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا، شہید مطہری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دینا چاہیے، ہم نے اس نوجوان کو کس چیز میں قید کیا، ہم نے اس نوجوان کو دولہا بنایا، یہ نوجوان کے ساتھ سب سے بڑی خیانت ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ہم نے اس نوجوان کے ساتھ کیا۔ حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ تاریخی جملہ اس لیے تھا تاکہ کل کو یہ حجت تمام ہو، کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ حسین نے تو پوچھا نہیں تھا۔ حسین نے کیا کہا؟ نہیں کہا کہ آپ کا نام ہے، کہا میرے لال قاسم، قاسم مجھے یہ بتاؤ تمہیں موت کیسا لگ رہا ہے، موت کا مزہ تمہیں کیسے لگتا ہے؟ میرے بیٹے، میرے لال، یہ بتاؤ۔ شہید مطہری کہہ رہا ہے یہ جملہ تھا کہ جو تاریخی کربلا کو اور حضرت قاسم کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا۔ یہ جملہ جو حضرت قاسم نے واپس بولا، کہا مولا لا من الاسد، مجھے تو شہد سے بھی میٹھا لگتا ہے۔ شہید مطہری کہہ رہے کہ شہزادہ قاسم نے یہ جملہ کہا اور انسانیت کو جلا بخشی، انسانیت کو ہمیشہ کے لیے سرخرو کیا۔ لیکن بدبخت کتنے ہیں ہم، کتنی مظلوم ہے ہمارے یہ شہداء، کتنے ظالمانہ رویہ ہم نے اختیار کیا کہ ہم نے جب حسین کے اس شہزادے کا ذکر کیا تب اس کو دولہا بنایا۔ کتنی، اس سے بڑھ کے کیا ظلم ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے کیا تحریف ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کے کون سا انحراف ہو سکتا ہے؟ عزاداران حسینی، ہمیں شہزادہ قاسم کو انصاف دلانا ہے، شہزادہ قاسم کو وہ مقام دینا ہے جو اس نے ہمارے جوانوں کے لیے چھوڑا۔ اگر یہ مقام ہم نے دیا تو ہم نے حجت خدا کا حق ادا کیا۔ ہاں وہ دن آیا، اگلے دن جب آیا تو شہزادہ قاسم نے احساس کیا کہ میرے چاچا جان اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ چاچا کی خدمت میں گئے، مولا کہتے ہیں کہ شمشیر بھی باندھی اور کفن بھی پہن لیا قاسم نے، اور یہ جنگ میں، یہ جنگ کا یہ قانون ہوتا تھا کہ جو بھی جنگ میں جاتا تھا تو ایک وہ آہنی لوہے کی وہ جو کلا ہوتی تھی، لوہے کی ٹوپی جو ہوتی تھی وہ پہنتے تھے۔ کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت قاسم کے سر پہ یہ کلا نہیں دیکھی، یہ آہنی کلا نہیں دیکھی۔ ایک دفعہ حسین کے پاس آئے، کہا مولا اجازت ہے میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ شہید مطہری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، یہ مقاتل میں اس طرح سے نظر آتا ہے کہ حسین علیہ السلام نے اپنی باہیں شہزادہ قاسم کے گلے میں ڈالی۔ کتنا عجیب منظر ہے، شاید حسین کو اپنے بھائی حسن مجتبیٰ یاد آ گئے۔ ہاں ایسا ہی تھا، تاریخ کہتی ہے، مقتل کہتا ہے کہ حسین نے کہا بیٹا تم تو میرے نور دید ہو، تمہاری وجہ سے مجھے تسلی ملتی ہے، تسلی ملتی ہے مجھے، حسن کا جو دلی چاہت ہوتی ہے وہ مجھ سے اس میں تسلی ملتی ہے۔ بیٹا تم جاؤ گے تو میں کیا کروں گا؟ تاریخ کہتی ہے، مقتل کہتا ہے کہ اتنا روئے، دونوں مل کے روئے، اتنا روئے کہ کشی تائلی ہو گئی۔ ایک دفعہ
کہا حسین نے بیٹا میں اجازت نہیں دے سکتا، لیکن یہ 13 سال کا جوان کتنی شجاعت اور بہادری کے ساتھ اپنے چاچا جان کے پیر پکڑتا ہے، ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، مولا مجھے اجازت دے۔ ایک دفعہ حسین نے اجازت دی اور یہ شہزادہ 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں گیا، ایک آواز دی، لشکر باطل کو للکارا، آواز دی، انا ابن الحسن ابن علی، میں حسن ابن علی کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں رسول خدا کا نواسا ہوں، میرے ساتھ جس کو طاقت ہے وہ آئے۔ ایک دفعہ ظالموں نے حملہ کیا، شہزادے نے اپنے شجاعت دکھائی، دلاوری دکھائی، بہت سکو اصلے جانم کیا، لیکن 13 سال کا جوان ہے، اس نوجوان میں کتنی ہمت ہوتی۔ ایک دفعہ جو سر خالی تھا، صرف امامہ تھا، ایک گرزے کا وار کیا شکی نے، آواز دی قاسم نے، چاچا میری مدد کو آؤ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جس طرح شکاری باز اپنے شکار پہ دوڑ پڑتا ہے، حسین اسی طرح سے دوڑے، حسین دوڑے اور ایک دفعہ شکی نے اس نوجوان کا سر قلم کرنا چاہا، ابھی نوجوان تڑپ رہا تھا، ایڑیا رگڑ رہا تھا، حسین نے بڑھ کے روکا، شکی پہ وار کیا اور اپنے اس نونہال نوجوان کا سر اپنی گودی میں لیا، کہا بیٹا عزیز علیہ، مجھ پہ کتنا سخت ہے کہ تو اپنے چاچا جان کو آواز دے اور وہ تیری آواز پہ لبیک نہ کہے اور چاچا کو اپنی مدد کے لیے پکارے اور چاچا تمہاری مدد نہ کر سکے۔ میں عرض کروں گا مولا آپ نے تو سر قاسم اپنی گودی میں لے لیا، کاش وہ منظر دیکھتے، کاش کربلا کے شہید زندہ ہوتے جب آپ کا سر نیزے میں تھا اور کوئی آپ کو سر گودی میں لینے کے لیے